بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم الدرس الرابع تذکیر و تانیث کی ایکسرسائز میں خوش آمدید۔ اس سے پچھلی مشق کے اندر ہم نے عربی سے اردو کے اندر ترجمہ کیا تھا۔ آج کی اس مشق کے اندر ہم اردو کی کچھ مثالوں کو عربی کے اندر ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلی ہے ایک خوبصورت لڑکی۔ لڑکی کو ابنتن کہا جاتا ہے اور خوبصورت کو حسنتن بھی اور جمیلتن بھی۔ تو اس کا ہوگا ابنتن حسنہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ بھی مونس ہے یہ بھی مونس ہے، کیونکہ دونوں کے آخر میں گولتا موجود ہے اور یہ بنے گی موصوف صفت۔ جتنی مثالوں کا جب ہم عربی میں ترجمہ کریں گے تو ان تمام مثالوں کو ہم موصوف صفت ہی بنائیں گے، کیونکہ یہ تمام کی تمام موصوف صفت ہے۔ آگے ہے نیک خلیفہ۔ خلیفہ خلیفہ ہی ہوتا ہے اور نیک ہوتا ہے صالح، الخلیفۃ الصالح۔ یہاں پر دیکھیں صالح یہ مذکر ہے، الخلیفہ یہ بھی مذکر ہے، اگرچہ گولتا موجود ہے آخر میں، لیکن چونکہ یہ لفظ مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ مذکر ہی ہوگا۔ آگے تیسرے نمبر پر ہے دانا مرد، الرجل الحکیم، حکمت والا مرد، دانا مرد، دونوں مذکر ہیں اس لیے کیونکہ اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ آگے چوتھے نمبر پر ہے فرض زکوٰۃ، الزکوٰۃ الفریضہ۔ یہ دونوں مونس ہیں کیونکہ آخر میں گولتا موجود ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے کوئی ایک فرض نماز، صلاۃ فریضۃ۔ اب اس میں ایک دو چیزیں سمجھنی ہیں، ایک تو یہ کہ دونوں مونس ہیں، آخر میں گولتا موجود ہے، اور دوسرا یہاں پہ کوئی ایک کس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں کوئی ایک ترجمہ کیا گیا ہے تنوین کا، یہ تنوین تنکیر کی ہے صلاۃن میں، اور نکرہ کی جو تنوین ہوتی ہے جب ہم نے پہلے سبق پڑھا تھا ہم نے اس میں یہ بات تفصیل سے بتا دی تھی، اس کا ترجمہ کوئی ایک یا ایک اس طرح اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ آگے ہے ایک چھوٹی رات۔ رات کو کہتے ہیں عربی میں لیلہ، اور چھوٹے ہونے کو بولتے ہیں صغیر یا صغیرتن۔ تو چونکہ لیلتن یہ مونس ہے اس لیے صغیرتن یہ بھی مونس ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں آپ لیلتن ہی کہیں، لیلن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لیل کا لفظ رات کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، دن کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور لیل یہ مونس ہے، لیلن صغیرتن بھی کہا جا سکتا ہے۔ ساتویں نمبر پر ہے بڑا دن۔ دن کو کہتے ہیں النہار، اور بڑا ہونا الکبیر، النہار الکبیر، ایک بڑا دن، دونوں مذکر ہیں کیونکہ تانیث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ نمبر 8 پر ہے اچھی چیز۔ چیز کو عربی میں کہتے ہیں الشیء، اور اچھا ہونا الطیب، الشیء الطیب، اچھی چیز، دونوں مذکر ہیں، تانیث کی کوئی علامت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ نمبر 9 پر ہے بدصورت دلہن۔ دلہن کو کہا جاتا ہے العروس، بدصورت ہوتی ہے قبیحہ، العروس القبیحۃ، بدصورت دلہن۔ قبیحہ یہ تو مونس اس لیے اس کے آخر میں گولتا ہے، اور العروس یہ چونکہ عورت کے لیے ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اس لیے لفظوں میں تانیث کی علامت نہ بھی ہو تب بھی یہ مونس ہی ہوگا۔ 10 نمبر پر ہے غروب ہونے والا آفتاب۔ آفتاب کو کہتے ہیں الشمس، اور غروب ہونا ہی ہوتا ہے الغارب، الشمس الغاربہ۔ یہ الغاربہ صفت مونس اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ الشمس یہ بھی مونس ہے، اور یہ والی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ مونس سیمائی ہے، لفظوں میں کوئی تانیث کی علامت نہیں پائی جاتی، لیکن عرب چونکہ اس کو مونس استعمال کرتے ہیں اس لیے یہ مونس ہوگا، اور اس سے متعلقہ تمام تانیث کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ آگے ہے طلوع ہونے والا چاند۔ تو چاند کو کہتے ہیں قمر، القمر الطالع۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں مذکر ہیں اس لیے یہاں پر تانیث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، دونوں کو ہم مذکر کے صیغے ہی لے کر آئیں گے۔ آگے ہے تند ہوا۔ تند کہتے ہیں تیز ہوا کو، آندھی کو۔ تو ہوا کا ہوتا ہے ریح،
अर्रीह शदीदा, सख्त हवा, तेज़ हवा। यहाँ पर ये अशदीदा मुन्नस क्यों लेकर आए हैं, अशदीद मुज़क्कर क्यों नहीं लेकर आए? वजह वही है कि अर्रीह ये मुन्नस सिमाई है, अरब के लोग इसको मुन्नस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसकी सिफत भी मुन्नस ही आएगी। आगे है दराज नदी। नदी कहते हैं नहर को। उर्दू के अंदर भी अब नदी का लफ्ज़ तो वैसे ही मतरूक हो गया, नहर ही इस्तेमाल होती है, अरबी में इसको वैसे ही नहर कहते हैं। अन्नहरुत तवील, लंबी नहर या लंबी नदी। तो दोनों मुज़क्कर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पर मुन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जाती। आगे है लंबी लड़ाई। लड़ाई को कहते हैं हर्ब, अल-हर्बुत-तवीला। यहाँ पे अत-तवील नहीं आपने लेकर आना, अत-तवीलातु लेकर आना है, क्योंकि मौसूफ और सिफत में मुताबकत होती है। अल-हर्ब ये मोनस है तो अत-तवीलातु मोनस ही लेकर आएंगे। हर्ब मोनस क्यों है? क्योंकि ये मोनस सिमाई है। तो खुलासा ये है कि मौसूफ सिफत की मिसालें इसलिए लेकर आए हैं कि आप इन दोनों में तज़कीर व तानीस के एतबार से फ़र्क करें और इसका ख्याल रखें। आगे कोताह हाथ, ये पुरानी उर्दू है, आप आसान उर्दू में ये समझ लें छोटा हाथ। पुरानी उर्दू में इसको कोताह कहा जाता है। तो हाथ को कहते हैं यद, अल यदु, अल कसीरा। कसीरा कहते हैं छोटा होने को, छोटा हाथ। तो अब अल कसीरा मोनस सिफत इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अल यद ये मोनस है। मोनस क्यों है इसकी वजह सबक के अंदर गुजर चुकी है। जिस्म के वो अज़ा जो दो दो हैं वो मोनस ही इस्तेमाल होते हैं। आगे एक इत्मीनान वाला दिल, कल्बुम मुतमइनुन। तो चूँकि कल्ब मुज़क्कर था इसलिए मुतमइन सिफत भी हम इसकी मुज़क्कर लेकर आए हैं। और तर्जमे से मालूम हो रहा है कि ये नकरा है, क्योंकि एक आ गया ना उर्दू में, तो इसलिए जब हम इसका अरबी में करेंगे तो हम अल कल्बु नहीं करेंगे, जिस तरह हमने अल यदु, अल हरबु, अन नहरू, अर रीहु, अल कमरु, अशमसु किया था, क्योंकि इन सारों के शुरू के अंदर एक या कोई एक इस तरह का कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं था, बल्कि ये मारफा थे, लिहाजा हम अरबी भी मारफा लेकर आए हैं। ये चूँकि नकरा है एक आ गया इसलिए हम नकरे वाला अरबी लेकर आएंगे। आगे मोहम्मद जो नेक है, मोहम्मदुन सालिह, मोहम्मद अस-सालिह। तो ये देखें ये दोनों मुज़क्कर हैं और दोनों मुज़क्कर हैं क्योंकि इसके ऊपर तानीस की कोई अलामत नहीं पाई जा रही। अब आगे बहुत इल्म वाली फ़ातिमा, फ़ातिमा तुनिल अल्लामा। तो अल्लामा का जो लफ्ज़ है ये मुज़क्कर के साथ साथ मुन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक हमारा अद-दर्सुर राबे सबक भी मुकम्मल हो गया और इसकी जो तमरीन थी अरबी से उर्दू में तर्जमा करें वो भी हमने मुकम्मल कर ली है। आगे हम इंशाअल्लाह अद-दर्सुल खामिस शुरू करेंगे।